نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے مخالفوں کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں اٹھائی، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سنی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو گھر سے بے گھر کیا گیا، مکہ المکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ جن لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ نے ان کے راستے میں پھول بچھائے۔ جنہوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کیا تھا، آپ نے ان کو آباد کیا۔ جنہوں نے آپ کو مکہ المکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، آپ نے ان کے سروں پر دست شفقت رکھا، اور جنہوں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، آپ نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس سے کچھ یہودی گزرے اور انہوں نے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا۔ السلام علیکم کا ترجمہ ہے تم پر موت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں وعلیکم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جملے کو سن کر یہ فرمایا کہ تم پر موت ہو، اللہ کا غضب ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ صبر کرو، صبر کرو، ٹھہرو ٹھہرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، ان یہودیوں نے جو کہا کہ آپ نے نہیں سنا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو میں نے جواب دیا کیا تم نے وہ نہیں سنا؟ اور پھر آپ نے یہ فرمایا، عائشہ سختی سے اور فحش گوئی سے بچو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ برائی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ میں برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ اور آپ کے صحابہ کرام ایک ایسی وادی میں اترے جہاں پر بہت زیادہ درخت تھے۔ حضرات صحابہ کرام مختلف درختوں کے نیچے جا کر آرام کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کا انتخاب کیا۔ آپ گئے، آپ نے اپنی تلوار اس درخت پر لٹکائی، بستر بچھایا اور آپ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ ایک دشمن آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور تلوار سوت کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے محمد، تم کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ اس کے جسم میں لرزہ طاری ہوا، ہاتھوں میں راشا طاری ہوا، تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ بہترین حسن سلوک کرنے والے ہیں، اچھا بدلہ دینے والے ہیں، اور آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچائے گا۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ اسلام تو میں قبول نہیں کروں گا، لیکن آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی آپ سے نہیں لڑوں گا، اور جو آپ کے مقابلے پر آئے گا کبھی اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، وہ چلا گیا۔ تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اپنے قبیلے میں گیا اور پوری صورتحال اور پورا واقعہ اپنے قبیلے میں جا کر بیان کیا، لہذا وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ بزرگان محترم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا نتیجہ تھا۔ آپ کی تعلیم کی عمدگی تھی کہ وہ اور پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ بزرگان محترم، دعوت و تبلیغ کو روکنے کے لیے
سرداران قریش نے مختلف تدبیر اختیار کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس دعوت و تبلیغ کو کیسے روکا جائے، اور آپس میں یہ طے کیا کہ یہ دیکھو کہ ہم میں سے اچھا شاعر، اچھا کاہن، اچھا جادوگر کون ہے، اور اس کو لے کر کے ہم محمد کے پاس جائیں گے اور اس سے مقابلہ کرائیں گے اور محمد کو ہم ہرائیں گے۔ انہوں نے جب نگاہ ڈالی تو نگاہ ڈالنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم میں سب سے عمدہ شاعر، سب سے اچھا کاہن اور سب سے اچھا جادوگر عتبہ ابن ربیعہ ہے۔ یہ اکٹھا ہو کر عتبہ ابن ربیعہ کے پاس پہنچے اور عتبہ ابن ربیعہ سے کہا کہ آپ ہمیں سب سے اچھے جادوگر ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں، اور یہ جو محمد ہے کہ جس نے ہمارے اندر نفاق پیدا کر دیا، ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، جو ہمارے بڑوں کو گمراہ بتاتا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، تم اس کے پاس چلو اور جا کر کے اس سے مناظرہ کرو اور اس کو ہراؤ۔ عتبہ ابن ربیعہ اس کام کے لیے تیار ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرے کے لیے سے پہنچا تاکہ محمد کو ہرا دے اور اپنی کچھ باتیں اس کو باور کرا دے اور وہ قبول کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر تشریف فرما تھے، آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور عتبہ ابن ربیعہ آپ کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کے آپ سے سوال شروع کر دی۔ پہلا سوال یہ کیا، محمد یہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا عبداللہ بہتر تھے؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ تم بہتر ہو یا عبد المطلب بہتر تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ادباً، چونکہ پہلی صورت میں آپ کے مقابلے میں آپ کے والد عبداللہ کا نام لیا گیا اور دوسرے سوال میں آپ کے دادا عبد المطلب کا نام لیا گیا۔ اور یہ سوال کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر وہ بہتر تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی انہی معبودوں کی عبادت کرتے تھے جن کی ہم کرتے ہیں، جن پر تم عیب لگاتے ہو، اور اگر تم بہتر ہو تو اپنی زبان سے یہ کہو کہ میں بہتر ہوں اور عبداللہ اور عبد المطلب بہتر نہیں تھے۔ اس سے پہلے بزرگان محترم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے تجھ سے زیادہ ضرر رساں پیدا نہیں ہوا، تو نے ہماری ارادہ بندی توڑ دی، تو نے ہمارے اتفاق کو نفاق سے بدل دیا، تو نے ہمارے دین کو عیبدار بتایا اور اس میں برائی نکالی، تو نے سارے عرب میں ہمیں بدنام اور رسوا کر دیا۔ آج ہر جگہ یہی تذکرہ ہے کہ قریشیوں میں ایک جادوگر ہے، قریشیوں میں ایک کاہن ہے، اب تو یہی ایک بات باقی رہ گئی کہ ہم میں آپس میں سرفتول ہو، ایک دوسرے کے سامنے ہتھیار لگا کر آ جائیں اور یوں ہی لڑ بڑھا کر تو ہم سب کو فنا کر دینا چاہتا ہے۔ سن، اگر تجھے مال کی خواہش ہے تو تیرے لیے مال اکٹھا کر دیا جائے، تو سب لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے۔ اگر تجھے بادشاہت کی ضرورت ہے تو ہم تجھے بادشاہ بنا لیں، جو تو فیصلہ کرے ہم اس فیصلے پر راضی رہیں، تیرے فیصلے کو قبول کریں۔ اور اگر تجھے کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے تو ایک نہیں 10 لڑکیوں کا انتخاب کر لے، جن سے محمد تم کہو گے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے۔ اور اگر تمہیں کچھ بیماری ہے، شیطان نے یا جن نے تمہارے اوپر کوئی اثر کر دیا ہے، تو کسی اچھے معالج سے، اچھے ڈاکٹر سے ہم تمہارا علاج کرا دے۔ یہ باتیں کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ہاں میری بات پوری ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم میری بات غور سے سن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم پڑھنی شروع کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعقلون سے لے کر کے روایت کے اندر آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ٹکڑے پر پہنچے، فَإِنْ آرَزُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو وہ ڈر گیا
اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک پر منہ مبارک پر ہاتھ رکھ لیا اور اس نے کہا ہے محمد یہ تیرے خاندان کے لوگ ہیں، تیری برادری کے لوگ ہیں، ان پر رحم کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر عذاب آ جائے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورت پڑھتے رہے اور جب آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ نے سجدے تلاوت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو گئے تو وہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ جن لوگوں نے عتبہ ابن ربیعہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے، مقابلے کے لیے بھیجا تھا، جب انہوں نے عتبہ ابن ربیعہ کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا، اور جس چہرے کے ساتھ یہ وہاں پر گیا تھا اس چہرے کے ساتھ یہ واپس نہیں آ رہا ہے۔ اور بعض تاریخی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سیدھا گھر چلا گیا اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا، لوگوں سے ملاقات کرنا بند کر دی۔ ابو جہل کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو ابو جہل چند لوگوں کو لے کر اس کے گھر پہنچا اور جا کر لعن طعن کیا اور کہنے لگا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو محمد کے دسترخوان کا گرویدہ ہو گیا اور تجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، ہم تیرے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور تجھے پیسہ دیتے ہیں، چندہ اکٹھا تیرے لیے کرتے ہیں۔ عتبہ ابن ربیعہ جوش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں تمہارے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور خدا کی قسم جو کلام میں وہاں سن کر کے آیا ہوں وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، وہ کہانت نہیں ہے اور وہ جادوگر نہیں ہے، اس کلام کی ایک شان ہے۔ اور فرمایا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ تم محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ پورا عرب اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر پورا عرب اس پر غالب آ گیا تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر محمد ان پر غالب آ گئے تو ظاہر سی بات ہے تمہاری حکومت ہوگی، تم محمد کے قریبی آدمی ہو، محمد تمہیں ہی ترجیح دیں گے۔ تو میری رائے یہ ہے، لیکن سرداران قریش نے عتبہ ابن ربیعہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، جو میری سمجھ میں بات آئی، جو میں نے دیکھا وہ بیان کر دیا، آپ حضرات کے اختیار ہے کہ جو آپ حضرات کرنا چاہیں کریں۔ بزرگان محترم، واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیت بھی دی گئی، آپ کو ذہنی اذیت بھی دی گئی، حتیٰ کہ آپ کی زوج محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا تک کی تہمت لگائی گئی، آپ کے ہر اعتبار سے مقابلے کیے گئے، آپ کو کشتی لڑنے پر مجبور کیا گیا، آپ کو خطابت کا چیلنج دیا گیا، ہر میدان میں آپ کو چیلنج دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں چیلنج کو قبول کیا، لیکن کبھی آپ نے کسی کے لیے اپنی طرف سے کوئی اذیت آپ نے نہیں پہنچائی، کسی کو آپ نے تکلیف نہیں پہنچائی، آپ نے اپنی زبان مبارک سے کسی پر لعن طعن نہیں کیا۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عالم کے اندر مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہے، پورے عالم کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ طائف کے اندر آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ پہاڑوں کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری قوم ہے جو مجھے جانتی نہیں ہے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں کوئی آگے چل کر کے مسلمان پیدا ہو۔ بزرگان محترم، آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ میں پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں، اچھی بات کریں، نرم رویہ اختیار کریں، نرم گفتگو سے پیش آئیں۔ جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی اسی اعتبار سے کریں
جس کا شریعت نے مذہب اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، حتیٰ کہ بزرگان محترم حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا، لیکن یہ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ نرم گفتگو کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ فرعون جیسا جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا جا رہا ہے پیغمبر ہوتے اس کے ساتھ میں نرم گفتگو کرنا، تو یہ ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اپنی زبان سے کسی کو برا نہ کہیں، لوگوں کے راستے میں کانٹے نہ بچھائیں، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹائیں۔ انشاءاللہ اگر ہم اخلاق کریمانہ کو اختیار کریں گے، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے، تو پھر ہماری دنیا بھی انشاءاللہ صحیح گزرے گی اور آخرت کے اندر بھی ہمیں فلاح اور کامرانی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔